بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ پارہ نمبر 5 سورہ النساء آیت نمبر 48۔ آج اس کا ترجمہ سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ اس کے اندر جس چیز کا ذکر ہونے لگا ہے، یہ لفظ اکثر آپ سنتے رہتے ہو، شرک کرنا، اور بڑی جلدی کے ساتھ بعض مسلمان ایک دوسرے پر شرک کا فتویٰ لگاتے ہیں۔ یہ شرک کا مطلب جس نے کام کیا، شرک کرنے والا مشرک، تو یہ مشرک ہو گیا، یہ مشرک ہو گیا، فلاں کام کیا، یہ مشرک ہو گیا۔ یہ لفظ سننے میں اکثر آتا ہے۔ تو شرک ہے کیا، اور شرک کتنا بڑا گناہ ہے، اس آیت کے اندر ایک تو یہ بیان ہو، اور اس کے ضمن میں علامہ قرطبی نے جو شرک کی وضاحت تھوڑی سی کی ہے، وہ آپ کے علم میں اضافہ ہوگا، تاکہ پتہ چل سکے کہ شرک کہتے کسے ہیں۔ یہ علم میں اضافہ ہوگا انشاءاللہ آج۔ پہلے آیت سنیں۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افترى اسما عظیما۔ ان بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات لا یغفر نہیں بخشتی، نہ اب نہ قیامت والی، پھر مضارع ہے، اس وقت بھی آئندہ بھی نہیں معاف کرے گا، نہیں بخشش کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نہیں بخشے گی ان اس بات کو یشرک شرک کیا جائے بہی اس کے ساتھ، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ شرک کیا جائے، اس بات کو اللہ تعالیٰ کی ذات کبھی معاف نہیں کرے گی۔ اللہ کے ذات کے ساتھ اگر کسی نے کسی کو شریک کیا، شرک کیا، تو یہ اتنا بڑا گناہ ہوگا کہ اس کی معافی نہیں۔ واو اور یغفر، اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے، پیچھے تھا لا یغفر، اب ہے یغفر، وہاں تھا نہیں، اب ہے بخش دیتا ہے۔ ما جو، دونا علاوہ، ذالکا اس کے، اور جو اس کے علاوہ ہے اللہ اس کو بخش دیتا ہے۔ یعنی اس گناہ کو اللہ نہیں بخشے گا، اس کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہوں گے بندے سے اللہ ان کو بخش دے گا۔ ما دون ذالک، اس کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہیں اللہ بخش دے گا۔ لمن یشاء، جس کو چاہے گا، یہ نہیں کہ ہر ایک کو، جس کو اللہ کی ذات چاہے گی اس کو بخش دے گی، اس کے ذمے جتنے بھی گناہ ہوں گے۔ شرط یہ ہے کہ شرک والا گناہ اس کے کھاتے میں نہ ہو۔ اگر اس کے کھاتے میں شرک والا گناہ ہوگا تو پھر اس کی بخشش نہیں۔ واو اور من جو، یا جس آدمی نے، یو شریک ٹھہراتا ہے یا شریک ٹھہرائے گا، باللہ اللہ کے ساتھ، جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے، فقط تو وہ افترا مرتکب ہوتا ہے، یعنی ارتکاب کرتا ہے، اسمن گناہ، عظیمہ بڑے،
جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے تو گویا اس نے بہت بڑا گناہ کیا ہے. صرف گناہ نہیں کیا، اسمن عظیمہ، اس نے بہت بڑا گناہ کیا ہے جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا. علامہ ابو عبداللہ الانصاری القرطبی انہوں نے اپنی تفسیر الجامع لاحکام القرآن اس میں شرک کے متعلق جو بات لکھی ہے وہ آپ سن لیں، آپ کے علم میں اضافہ ہوگا. علامہ قرطبی فرماتے ہیں کہ شرک کے 3 درجے ہیں، شرک کے 3 مرتبے، 3 درجے ہیں اور تینوں حرام ہیں. شرک کے 3 درجے ہیں، 1 2 3، یعنی بڑا شرک، پھر اس سے چھوٹا شرک، پھر اس سے چھوٹا شرک. یہ تو میں کہہ رہا ہوں نا، انہوں نے کہا ہے 3 مرتبے ہیں، 3 درجے اور تینوں حرام ہیں. پہلا درجہ یہ ہے جو سب سے بڑا شرک ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی انسان، جن، درخت، پتھر، ان کو الہ یقین کرنا، یعنی ان کو خدا ماننا، اور یہی شرک اعظم ہے، سب سے بڑا شرک ہے کہ کسی درخت کے آگے سجدہ کرنا خدا سمجھ کر، پتھر کو بت بنا کر اس کو اپنا الہ سمجھ لینا کہ یہ مجھے نفع نقصان پہنچا سکتا ہے، اس کے آگے چڑھاوے چڑھانا، سورج چاند ستارے، ان کو اپنا آگ کے پجاری، آگ کی پوجا کرنا. دنیا میں لوگ موجود تھے، ہیں، تو ان چیزوں کو اپنا الہ سمجھنا اللہ کے بغیر، یہ کیا ہے؟ شرک اعظم، سب سے بڑا شرک ہے. اللہ کے علاوہ ان چیزوں میں سے کسی انسان کو، جنات کو، شجر و حجر کو، ان چیزوں کو الہ سمجھنا، یہ میرے خدا ہیں، اس لیے ان کی عبادت کرنا، ان کی پوجا کرنا، ان کے سامنے سجدے کرنا ہے جی، اپنے نفع نقصان کا مالک ان کو سمجھنا، یہ کیا ہوگا؟ شرک ہوگا. اس کو ذہن میں رکھیں اور پکا بٹھا لیں، یہ شرک ہے، اور شرک گناہ کبیرہ ہے. صرف گناہ نہیں، گناہ کبیرہ، بڑا گناہ ہے. اور گناہ کبیرہ، شرک والا جو گناہ ہے، اس بندے کی بخشش نہیں ہے. تو ذہنوں میں بٹھا لیں شرک ہے کیا. جان بوجھ کر کسی پر شرک کا فتویٰ لگا دینا کہ یہ بندہ مشرک ہو گیا، دیکھو تو صحیح اس نے وہ عمل کیا ہے جس کی وجہ سے یہ مشرک بنا. اور زمانہ جاہلیت میں مشرکین مکہ یہی شرک کیا کرتے تھے. جب ہم کہتے ہیں مشرکین مکہ، تو وہ جو شرک کرتے تھے انہوں نے بت بنا رکھے تھے، وہ آگ کے پجاری تھے، وہ اس قسم کے گناہ کرتے تھے. سورہ صافات کے اندر ان کے متعلق یہ بات موجود ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، جب ان کو کہا جاتا تھا کہ اللہ کے بغیر کوئی الہ نہیں، اللہ الہ ہے، وہ معبود برحق ہے، جب ان کو یہ کہا جاتا تو یستکبرون، وہ تکبر کرتے، ویقولون، اور وہ کہا کرتے تھے آئنا لتارکو، کیا ہم چھوڑ دیں، آلہتنا، اپنے خداؤں کو، جو ہمارے یہ خدا ہیں، وہ پتھر کے، درختوں کے، یہ جو خدا، کیا ہم چھوڑ دیں ان کو، لشاعر مجنون، یہ شاعر دیوانہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہتے. اس کے کہنے پر حضور کہتے تھے نا کہ یہ خدا نہیں ہے، خدا ایک ہے، ان کو چھوڑو، اس اللہ کی عبادت کرو. حضور کی یہی تعلیم تھی نا. تو وہ یہ کہتے تھے کہ آئنا لتارکو آلہتنا لشاعر مجنون، یہ جو دیوانہ شاعر ہے، استغفر اللہ، اس دیوانے شاعر کے کہنے پر ہم اپنے خداؤں کو چھوڑ دیں. یہ تو پہلی قسم ہوئی. دوسری قسم یہ ہے، شرک کا دوسرا درجہ، کہ کسی کے متعلق، کسی آدمی، کسی انسان، کسی کے متعلق یہ عقیدہ رکھا جائے کہ وہ مستقل طور پر اور بالذات، ذاتی طور پر اللہ تعالیٰ کے بغیر کوئی کام کر سکتے. آپ کسی ولی کے پاس جاتے ہیں، یہ عقیدہ رکھ کر کہ اللہ کے علاوہ، اللہ کو چھوڑ کر
یہ ذاتی طور پر میرا کام کر سکتا ہے. اگر یہ عقیدہ رکھ کے جائیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ شرک ہو جائے گا اور حرام ہے. لیکن اگر یہ عقیدہ رکھ کے آپ جاتے ہیں کہ یہ اللہ کا نیک بندہ ہے، میں اس لیے اس کے پاس آیا ہوں، یہ میرے حق میں خدا سے دعا کرے گا، میرے نفع نقصان کا مالک کون ہے؟ اللہ ہی ہے. مجھے بیٹا کس نے دینا ہے؟ اللہ نے دینا ہے. میرا کاروبار کس نے چلانا ہے؟ مجھے روزی کس نے دینی ہے؟ اللہ نے دینی ہے. یہ عقیدہ رکھ کے اگر میں جاتا ہوں صرف دعا کروانے کے لیے یا دعا کرنے کے لیے کسی اچھی جگہ پہ جاتا ہوں، تو اب دیکھیں نا زمین آسمان کا فرق ہے. اگر میں یہ عقیدہ رکھ کے جاتا ہوں کہ مجھے بیٹا اس بابے نے دینا ہے، اس ولی نے دینا ہے، تو یہ شرک ہے، کفر ہے اور حرام ہے. فرق ظاہر کر اس کو ذہن میں بٹھائیں. یہ شرک ہوتا کیا ہے مختصر طور پہ سمجھ گئے؟ اگر یہ عقیدہ رکھا جائے کسی کے متعلق کہ یہ اللہ کے بغیر میرا کام کرے گا اور ذاتی طور پہ کر دے گا، تو یہ حرام ہے. اس کو کہتے ہیں شرک. یہ دوسری تفصیل نہیں کر رہا، صرف آپ کو سمجھانے کے لیے یہ جملہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. سمجھ آ گئی ہے اس کی؟ یہ حرام ہے. اور تیسرا یہ ہے، تیسرا درجہ شرک کا یہ بھی حرام ہوگا کہ کسی کو عبادت میں شریک کرنا. جو بھی آپ عبادت کرتے ہیں آپ اس میں کسی اور کو شریک کر لیں عبادت میں، اور یہ ریا ہے، ریاکاری، دکھلاوا. یہ بھی شرک کی ایک قسم ہے. اب آپ انصاف کریں کہ کوئی مسلمان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا کسی کے متعلق بے شک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہی ہو، حضور سے بڑھ کر کسی کی ذات ہے؟ حضور کی ذات پر ہماری جان، مال، اولاد سب کچھ قربان. حضور کی ذات کے متعلق بھی کوئی مسلمان یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ حضور کی عبادت میں کرتا ہوں، اللہ کے بغیر حضور کو میں الہ سمجھتا ہوں. حضور کو ہم کیا سمجھتے ہیں؟ اللہ کے محبوب، اللہ کے حبیب، رسول ہیں. حضور نبی ہیں، نبی بن کر خدا ہے، نبی ہے. خدا خالق ہے، حضور مخلوق ہیں. فرق ہے زمین آسمان کا. تو حضور کے متعلق بھی باقی یہ اولیاء اللہ تو حضور کے کتنے بعد آ جاتے ہیں، ان کے متعلق بھی کوئی مسلمان یہ عقیدہ رکھ سکتا ہے؟ نہیں رکھتا، نہیں، اور یقیناً نہیں. تو پھر وہ لوگ جو مسلمانوں کو مشرک ثابت کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگاتے رہتے ہیں، اور وہ تمام قرآنی آیات جو مشرکین مکہ اور کفار عرب کے حق میں نازل ہوئی تھی ان کو مسلمانوں پر چسپاں کرنا، ان کے متعلق پڑھنا اور لوگوں کو گمراہ کرنا کہ یہ دیکھو قرآن کے اندر آیت موجود ہے، وہ لوگ بھی ایسا کرتے تھے، یہ بھی ایسا کرتے ہیں، لہذا یہ مشرک ہو گئے. خدا کا خوف کرنا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ ان کا شمار بھی یحرفون الکلمہ ام مواضعہ. کل ایک جملہ پڑھا تھا کہ لوگ جو ہیں وہ الفاظ کے معانی کو ان کی جگہ سے بدل کر بیان کرتے ہیں. قرآن مجید کی جو کلمات ہیں کسی اور کے لیے نازل ادھر سے اٹھا کے کسی اور پر چسپاں کرنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بھی ادھر چلے جائیں. شرک ظلم عظیم ہے، اس جرم کی بخشش نہیں ہوگی. شرک اس قادر مطلق اور شہنشاہ کائنات کے خلاف بغاوت ہے. اس کی بادشاہی اور فرمانروائی میں کسی کو شریک کرنا اس کو حاکم اعلیٰ اور آمر مطلق تسلیم کرنے کے منافی ہے. ظاہری حکومتیں سنگین سے سنگین جرم کرنے والے کے لیے عفو و درگزر کا دروازہ کھلا رکھتی ہیں، لیکن جو علم بغاوت بلند کرے، اپنی حکومت کے خلاف جو بغاوت کرے، اس کی گردن اڑا دی جاتی ہے. اس کو برداشت نہیں کیا جاتا. اگر کسی دنیاوی حکمران کی حکومت کو تسلیم کرنے سے انکار اتنا بڑا جرم ہے تو آپ خود اندازہ لگائیں کہ اس حقیقی بادشاہ جو مالک بھی ہے، خالق بھی ہے، میرا بھی، تیرا بھی، بلندی کا بھی، پستی کا بھی، ہر ایک کا، اس کی الوہیت کا جو انکار کرے یا اس جیسا کسی کو سمجھے، اس سے بڑا جرم بھی کوئی اور ہو سکتا ہے. لیکن اس وقت جب اسی حالت میں کفر و شرک پر موت آ جائے، اگر کوئی آدمی شرک کرنے سے باز آ جائے، توبہ کر لے اور توحید کو دل و جان سے تسلیم کر لے، تو اس کی توبہ قبول ہوگی. توبہ کر لی ہے،
توحید، اللہ کو ایک مان لیا ہے، پچھلی غلطیوں کی معافی مانگ لی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرے گا۔ اس بات سے یہ بھی معلوم ہوا کہ گناہ گار مومن ہے، مومن لیکن ہے بہت شدید گناہ گار ہے، جو اپنے گناہوں سے توبہ کیے بغیر مر گیا۔ بعض لوگ ایسے بھی تو ہیں نا، تھے مسلمان، توبہ کی توفیق نہیں ہوئی اور اسی حالت میں فوت ہو گیا، توبہ کیے بغیر مر گیا۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو اپنی رحمت سے اس کو بھی بخش دے۔ اللہ کی رحمت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ توبہ نہیں کی، جس نے توبہ کی وہ تو یقیناً انشاءاللہ بخشا جائے گا، لیکن توبہ کیے بغیر بھی شرک نہیں تھا اس کے پاس، اس کے ذمہ شرک والا گناہ نہیں تھا، باقی گناہ تھے، توبہ نہیں کر سکا، تو اللہ چاہے تو اس کو بھی، کیونکہ آپ نے جملہ سنا نا وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، شرک کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہیں اللہ ان کو جسے چاہے معاف کر دے، جسے چاہے آگے نا وہ گناہ گار بھی کہ جس نے توبہ نہیں کی فوت ہو گیا، اللہ چاہے تو اس کو بھی معاف کر دے۔ آج کی جو آیت ہم نے سنی پڑھی سمجھی، اس کے اندر اس بات کا ذکر تھا جو ہمارے معاشرے میں اکثر استعمال ہوتا ہے، یہ لفظ آج انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ گئی ہے کہ شرک ہوتا کیا ہے اور مشرک کسے کہتے ہیں، شرک کی حقیقت کیا ہے، شرک کے درجے کتنے ہیں، اور تینوں درجے حرام ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو ان تینوں شرک کے درجوں سے محفوظ رکھے، اللہ پاک سب پہ رحم و کرم فرمائے، آمین۔